الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے النیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم دورہ صرف کے آغاز ہی میں کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا اور حصول ثواب کے لیے دورہ صرف میں شرکت کروں گا۔ دورہ صرف میں اول تا آخر شرکت مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے بطور برکت کے اپنی کلاس کے آغاز ہی میں درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مجلس جامعۃ المدینہ نے الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے ان تعطیلات میں مختلف کورسز کا اہتمام کیا تاکہ ہم ان تعطیلات میں بھی علم دین سیکھتے رہیں اور مختلف فنون کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اس سلسلے میں مختلف کورسز کا مجلس جامعۃ المدینہ نے انعقاد کیا۔ بعض کورسز میں آپ آلریڈی شرکت کر چکے ہوں گے۔ تو ہمارا یہ جو ٹائم ہوگا 12 سے 1 کا، یہ دورہ صرف کا ہوگا۔ تو 12 سے 1 اس ٹائم میں ہم دورہ صرف کیا کریں گے۔ آج ہمارا دورہ صرف کا دوسرا دن ہے۔ کل پہلا لیکچر ہمارا ہو چکا تھا، لیکن کچھ وہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے باقاعدہ وہ جامعۃ المدینہ فیس بک کے آفیشیل پیج پر جو ہے وہ نشر نہیں ہو سکا، لیکن امید ہے کہ ریکارڈڈ وہ آ جائے گا، آ گیا ہوگا یا آ جائے گا، تو آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ کل جو گفتگو کی تھی وہاں سے آگے چلوں، اور آپ پہلا جو سلسلہ ہے، پہلا جو ہمارا کل سبق ہوا تھا، آپ کل اس ہونے والے لیکچر کو جامعۃ المدینہ فیس بک کی آفیشیل آئی ڈی سے دیکھ سکیں گے۔ آئیے آج ہم دورہ صرف میں کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ان چیزوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ آج جن چیزوں کو ہم ڈسکس کریں، ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں، پہلے تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ دورہ صرف کا ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 2 پر کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ کل اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پھر ہم نے صرف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس کو بھی ڈسکس کیا۔ اسی طریقے سے کلمے کی تعریف، کلمے کی جو مشہور تقسیمات ثلاثہ ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ تو اسی طرح سے مختلف چیزیں کل کے سبق میں ہم نے ڈسکس کی۔ اور چیزوں میں اور چیزیں جیسے اسماء علم الصرف، کل کے لیکچر میں ہم نے اس کو بھی شامل کیا تھا۔
پھر علم الصرف کے واضح کون ہیں، کل کے لیکچر میں ہم نے اس کو بھی واضح کیا تھا۔ اب آئیے آج جن چیزوں کو ہم شامل کریں گے ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز جو آج ہم اپنے لیکچر میں شامل کریں گے وہ ہے حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان۔ آئیے اس کی تفصیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ حروف اصلیہ کی تعریف کیا ہے پہلے تو میں وہ آپ کو عرض کر دوں، اور پھر اسی باقاعدہ پہچان کا جو طریقہ کار صرفیوں نے بیان کیا کتابوں میں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حروف اصلیہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں حروف موجود ہوں ان کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ سراجن کی مثال کو لے لیجئے۔ سراجن کو آپ دیکھیے، سراجن تو یہ آپ دیکھیے کہ اس میں کلمے کے مادے کے حروف کون سے ہیں؟ اس میں کلمے کے مادے کے حروف ہیں سین، را اور جیم۔ تو سین، را اور جیم ہم ان کو حروف اصلیہ کہیں گے، اور جو الف ہے یہ کلمے کے مادے کے حروف کے علاوہ ہے تو ہم الف کو حرف زائد کہیں گے۔ تو پہلی چیز تو آپ نے یہ ذہن میں یہاں رکھ لینی ہے۔ پھر دوسری چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اب یہ جو تعریف میں نے آپ کو عرض کی کہ کسی بھی کلمے کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور جو اس کے علاوہ اس میں حروف موجود ہوں انہیں حروف زائدہ کہتے ہیں، تو اب کچھ نہ کچھ تو اس کی پہچان ہوتی ہے اس سے، لیکن مکمل پہچان نہیں ہوتی۔ اس کی مکمل پہچان کا جو طریقہ کار ہے، جو تفصیلی ہے، اور جس سے بخوبی ہم کسی بھی کلمے میں آنے والے حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچان سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ یاد رکھیے کہ صرفیوں نے بطور میزان کے 3 حروف کا انتخاب کیا، یعنی کسی کلمے کے حروف کو بھی آپ نے پہچاننا ہو کہ اس کلمے میں حروف اصلیہ کون سے ہیں اور حروف زائدہ کون سے ہیں، تو صرفیوں نے بطور میزان کے، بطور ترازو کے 3 حروف کا انتخاب کیا۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ فا، عین اور لام۔ فا، عین اور لام۔ تو کلمے کے جس کلمے کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس میں حروف اصلیہ کون سے ہیں، زائدہ کون سے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کلمے کے جو حروف فا، عین، 1 لام یا 2 لام یا 3 لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر حروف اس کلمے میں موجود ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ جیسے آپ اسی مثال کو لے لیجئے جو مثال میں نے آپ کو عرض کی سراجن کی، تو سراجن یہ آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس میں حروف اصلیہ کون سے ہیں، حروف زائدہ کون سے ہیں، آپ اس کا وزن کر لیجئے۔ اور وزن کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ صرفیوں نے بطور میزان فا، عین اور لام کا انتخاب کیا۔ تو جب آپ اس کا وزن کریں گے اس کا وزن بنے گا فعالن، سراجن بر وزن فعالن۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین یہ فا کے مقابلے میں ہے، را یہ عین کے مقابلے میں ہے، اور جیم یہ لام کے مقابلے میں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سین، را اور جیم یہ کیا ہیں؟ حروف اصلیہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے وزن کیا تو وہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئے، اور الف یہ حرف زائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے حرف زائدہ ہے کیونکہ جب ہم نے اس کا وزن کیا تو الف نہ تو یہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، نہ یہ عین کے مقابلے میں ہے،
اور نہ یہ لام کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ ہے تحقیقی طریقہ کار جس سے کسی بھی کلمے کے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ یاد رکھیے بڑا ضروری ہے کسی بھی کلمے کے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا معلوم ہونا، کہ جب تک آپ کو کسی کلمے کے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا علم ہی نہ ہو تو بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا لغت سے معنی نہیں دیکھ سکتے، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ حرف تک سامنے کیا ہے۔ اسی طریقے سے شش اقسام کے حوالے سے بھی پرابلم ہوگی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پرابلم ہوگی۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ صرف پڑھنے والے طلباء کو اس بات کا بخوبی علم ہو کہ کسی بھی کلمے کے حروف اصلیہ کون سے ہوں گے اور حروف زائدہ کون سے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر بطور میں معلومات کے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو صرفیوں نے بطور میزان کے فا، عین اور لام کا انتخاب کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حروف تحجی میں دو حروف بھی شامل ہیں، انہی حروف کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ صرفیوں نے کتابوں میں یہ لکھی کہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے ان تین حروف کا انتخاب کرنے کی کہ مخارج تین ہیں۔ مخارج تین ہیں، یعنی کچھ حروف وہ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف وہ ہیں جو منہ سے ادا ہوتے ہیں، ہے نا، اندر سے، اور کچھ حروف وہ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب فا، عین اور لام، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فا کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ ہونٹوں سے، شفوی حرف ہے، اور جو لام ہے وہ منہ سے، اندر کی طرف والے حصے سے، اور جو عین ہے وہ حروف حلقیہ میں سے ہے، وہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو یوں چونکہ مخارج تین تھے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ کل تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ان کو منقسم کیا گیا ہے، تو اس لیے صرفیوں نے بطور میزان فا، عین اور لام کا انتخاب کیا۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ حروف زائدہ کا مجموعہ کیا ہے، میں آپ کو وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ یاد رکھیے گا حروف زائدہ کا مجموعہ ہے الیوم تنساہ۔ الیوم تنساہ، میں لکھ دیتا ہوں اس کو، الیوم تنساہ، الیوم تنساہ، یہ حروف زائدہ کا مجموعہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بڑی اہم بات آپ طلباء سے اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ڈسکس کرتا چلوں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حروف زائدہ کا مجموعہ الیوم تنساہ ہے، جو بھی حرف زائد ہوگا وہ انہی حروف میں سے ہوگا۔ اب بعض اوقات ہمارے طلباء کنفیوز ہو جاتے ہیں جب وہ سمیہ کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمیہ میں سین موجود ہے، لیکن سین اس کو تو حرف اصلی کہا جاتا ہے، اس کو تو حرف زائد نہیں کہا جاتا۔ حالانکہ اگر ہم الیوم تنساہ کے مجموعے کو دیکھیں جو کہ حروف زائدہ کا مجموعہ ہے، اس میں سین موجود ہے۔ تو پیارے اور محترم طلباء کرام اور دیگر سامعین اور ناظرین، گزارش یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جس کو بھی ہم حرف زائدہ، جو میں نے ابھی آپ کو پورا تحقیقی طریقہ کار عرض کیا حروف زائدہ اور حروف اصلیہ کی پہچان کا، تو اس تحقیقی طریقہ کار کے مطابق ہم کلمے کے جس حرف کو بھی حرف اصلی یا حرف زائدہ قرار دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق وہ انہی حروف میں سے کسی حرف کے ساتھ ہوگا۔ ہم جس کو بھی حرف زائدہ قرار دیں گے تو وہ حرف انہی حروف میں سے کوئی حرف ہوگا۔ جی ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حروف میں سے کوئی حرف ہمیں کسی کلمے میں نظر آ جائے تو ہم اس کو فوراً حرف زائدہ ڈکلیئر کر دیں، مینشن کر دیں، ایسا یہ غلطی نہیں کریں گے۔
ان حروف میں سے کوئی حرف کسی کلمے میں نظر آئے تو اس کو آپ حرف زائدہ ڈکلیئر فوراً نہیں کریں گے، بلکہ کسی کلمے کے بھی حرف اصلیہ اور حرف زائدہ کو مینشن کرنے کے لیے آپ اسی طریقہ کار کو استعمال کریں گے۔ ابھی جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ صرفیوں نے بطور میزان فا، عین اور لام کا انتخاب کیا ہے، تو جب بھی آپ کسی کلمے کا وزن کریں گے تو اس کے وزن کرنے میں فا، عین، ایک لام، دو لام یا تین لام ضرور ہوں گے۔ تو جس کلمے کا ہم وزن کر رہے ہیں اس کے جو حروف فا، عین، ایک لام، دو لام یا تین لام کے مقابلے میں آئیں گے، ہم اس کو حروف اصلیہ کہیں گے، اور اس کے علاوہ اس کلمے میں جو حرف موجود ہے ہم اس کو حرف زائدہ کہیں گے۔ جی ہاں، اور جس کو ہم حرف زائدہ کہیں گے وہ لازمی طور پر انہی حروف میں سے کوئی حرف ہوگا، وہ لازمی طور پر انہی حروف میں سے کوئی حرف ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس ضابطے اور اصول کے مطابق ہم کلمے کے کسی حرف کو حرف زائدہ ڈکلیئر کریں، مینشن کریں گے کہ حرف زائدہ ہے، اور وہ ان 10 حروف میں سے کسی حرف سے تعلق نہ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں پر ضروری وضاحت ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز آج کے ہمارے لیکچر کی تھی، حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جب آپ کو کسی کلمے کے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان معلوم ہوگی تو ہی آپ اس کا معنی لغت سے تلاش کر سکیں گے، ہفتہ اقسام وغیرہ میں وہ کیا ہے آپ اس کو پہچان سکیں گے۔ تو صرف کی بنیادی اہم چیزوں میں سے یہ بھی ایک اہم بحث شامل ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں آج کی دوسری بحث کی طرف۔ آج کی ہماری دوسری بحث ہے صیغہ کی تعریف اور صیغہ بتانے کا طریقہ۔ بڑی یہ اہم بحث ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو صیغے کی تعریف اس کو اہم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کل کے لیکچر میں آپ نے سنا اور آپ نے صرف کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ، یعنی صرفی جب بھی کسی کلمے سے بحث کرے گا تو وہ صیغے کے اعتبار سے کرے گا، کیونکہ صرف کا موضوع ہی صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ تو صیغہ کی تعریف کیا ہے، پہلے تو ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صیغہ بتانے کا پراپر طریقہ کار کیا، اس کا میتھڈ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صیغہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے جو شکل حاصل ہو اس کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ اسی مثال کو لے لیجئے، سراج، یہ ایک صیغہ ہے، حروف موجود ہیں، حرکات و سکنات اس میں موجود ہیں، تو حروف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پر صیغہ بتانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ فار ایگزامپل ہم مثال لے لیتے ہیں اجتنبا، کہ اجتنبا صیغہ کون سا ہے۔ فار ایگزامپل تو ہم اس کو یوں بیان کریں گے کہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل صحیح اسباب افتعال، صحیح اسباب افتعال۔ میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہ اجتنبا میں نے لکھا۔ اچھا جی، یہ صیغہ واحد مذکر
غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی، با حمزہ وصل، صحیح اسباب اختیار، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی، با حمزہ وصل، صحیح اسباب اختیار۔ یہ پراپر طریقہ کار ہے کسی کلمے کے بھی صیغے کو بیان کرنے کا۔ ہمارے ہاں طلبہ عموماً یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب وہ صیغہ بیان کرتے ہیں تو وہ پراپر اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے۔ اب جیسے پوچھیں گے کہ اشتانہ بس صیغہ کون سا ہے تو بول دیں گے بھی صیغہ واحد مذکر غائب، بس اتنی بات پر اکتفا کر لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ صیغہ جب بھی بتائیں، صیغہ جب بھی بتائیں تو کوشش کریں کہ مکمل جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق بتائیں۔ یعنی صیغے میں بتانا کیا ہے، وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ بتائیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، آپ یہ بتائیں کہ وہ غائب ہے، حاضر کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے آپ یہ بتائیں۔ اچھا، اور یہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ گردان میں ایسا نہیں ہوتا، بعض ایسی گردانیں ہوتی کہ حاضر متکلم کا جو صیغہ ہے وہ مینشن نہیں کرتا۔ اچھا، پھر یا اسم وہ بتائیں۔ فعل ہے تو فعل کی قسم کون سی ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کون سی قسم ہے فعل کی آپ وہ بتائیے۔ پھر ماضی کی بھی آپ کو پتہ مختلف اقسام ہیں، تو کون سی قسم ہے آپ وہ مینشن کیجئے۔ پھر فعل مثبت بھی ہوتا ہے منفی بھی ہوتا ہے، تو یہ مثبت ہے یا منفی آپ وہ بتائیے۔ پھر اسی طریقے سے فعل معروف بھی ہوتا ہے مجہول بھی ہوتا ہے، آپ اس کو بھی بتائیے۔ آپ دیکھیں کہ فعل کی نسبت اگر فاعل کی طرف کی گئی ہے تو وہ فعل معروف ہے۔ اچھا، پھر شش اقسام میں بتائیے کہ شش اقسام میں یہ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی ہے۔ اس کا تعلق شش اقسام میں سے کس قسم سے ہے آپ یہ بتائیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ثلاثی مزید فی کے بھی مختلف اس کی تقسیم کاری ہے، کچھ با حمزہ وصل کے ابواب ہوتے ہیں اور کچھ بے حمزہ وصل کے ابواب ہوتے ہیں۔ 5 ابواب جو ہیں وہ بے حمزہ وصل کے ہوتے ہیں اور جو 9 ابواب ہیں وہ با حمزہ وصل کے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ با حمزہ وصل سے تعلق رکھ رہا ہے یا بے حمزہ وصل سے۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہفت اقسام میں کیا ہے، کیا وہ صحیح ہے، محموز ہے، مضاعف ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، کس قسم سے تعلق ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آخر میں باب کی طرف آ جاتے ہیں صیغے میں کہ اس کا باب کون سا، آپ دیکھ لیں ثلاثی مجرد سے اس کا تعلق ہے تو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں تو ان میں سے کوئی باب لیجئے، اور اگر اس کا تعلق جو ہے وہ ثلاثی مزید فی سے ہے تو ثلاثی مزید فی کے جو 14 ابواب ہیں ان میں سے کسی باب کو آپ مینشن کیجئے۔ تو بہرحال یہ پراپر طریقہ کار ہے صیغہ بتانے کا۔ تو جو بھی طلبہ جامعۃ المدینہ کی آفیشیل فیس بک آئی ڈی پر اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو میں ان طلبہ کرام سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ صیغہ بتانا ہو آپ نے تو مکمل یوں صیغہ بتائیں۔ پھر بعض اوقات لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ اس کی صرفی تحقیق کریں،
تو صرفی تحقیق سے مراد پھر صیغہ پلس اگر اس میں کوئی تعلیل ہوئی ہے تو اس کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جیسا آپ کے سامنے سوال ہو اس کے مطابق آپ جواب دینے کی کوشش کریں. اور یہ صیغہ ایسی زبردست چیز ہے کہ آپ اس صیغے بتانے کے انداز میں اپنی پوری صرف کی آپ دہرائی کر سکتے. جی ہاں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کی دہرائی اور اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض طلبہ صرف کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں کہ صرف بڑی مشکل ہے اور کیسے ہم پڑھیں گے، اتنی اس میں گردانیں آ گئی، اتنے اس میں قواعد وغیرہ آ گئے. تو میں عرض کروں گا یہ اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں. بس صرف کیا ہے، جو بھی صرف ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. جی ہاں، جو بھی صرف ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. یہی صرف ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. پھر اسی طریقے سے وہ فعل ہے یا اسم ہے. فعل ہے تو کس قسم سے تعلق اس کا ہے، اسم ہے تو کس قسم سے تعلق ہے، کیونکہ افعال کی اپنی الگ اقسام ہیں، اسماء کی اپنی الگ اقسام ہیں. اسی طریقے سے 6 اقسام، 7 اقسام وغیرہ اور ابواب، یہ ان میں چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی میں جب آپ لوگوں کے لیے تیاری کر رہا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا تو میں اس چیز کا جائزہ لے رہا تھا کہ اگر ہم جو اہم اسباق ہیں اگر ہم ان کو نکالیں، اہم ابحاث بلکہ اگر ہم نکالیں تو وہ تقریباً اتنی 11-12 ابحاث تقریباً اتنی ابحاث بنتی ہیں کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے اگر یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو جو صرف کا مقصد ہے صیغہ کی پہچان، کبھی ہمیں اس میں پرابلم نہیں آیا. ہمارے یہاں طلبہ صیغوں میں پھنستے ہیں، پرابلم آ جاتی ہے. بلکہ بعض اوقات تو بڑے درجے کے طلبہ سے بھی اتفاق ہوا ہے، ان کو سبق دوران سبق کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے تو پھنس جاتے ہیں، دشواری اس میں ان کو آ جاتی ہے. تو ان طلبہ کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی صیغہ ہے تو مکمل صیغہ بتائیے، اور آپ وقتاً فوقتاً اس کے ضمن میں جتنی بھی ابحاث ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ دہراتے بھی رہا کریں کہ جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے، جس چیز کی دہرائی کی جاتی ہے، وہ چیز دل میں قرار پکڑ جاتی ہے. اچھا، تو یہ آج کی ہماری 2 ابحاث ہو گئی. ٹوٹل میں 9 چیزیں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. ابھی تک ہماری 2 چیزیں ہو چکی ہیں. نمبر 1 حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان. نمبر 2 صیغہ کی تعریف اور صیغہ بتانے کا طریقہ. اب چلتے ہیں ہم تیسری چیز کی طرف. آج کے سبق میں ہماری تیسری چیز ہے مصدر، مشتق اور جامد. بڑی اہم چیز ہے صرف کے اندر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو صیغے ہوتے ہیں ہم ان کو مصدر مینشن کرتے ہیں، بعض کو ہم فعل مینشن کرتے ہیں، تو یہ بعض کو ہم مشتق مینشن کرتے ہیں. تو یہ مصدر کیا ہے، یہ مشتق کیا ہے، یہ جامد کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں. مصدر اگر ہم ان کو اس اعتبار سے لیں، یہ چیزوں کو ہم اسی اعتبار سے لے رہے ہیں کہ یہ اسم کی اقسام ہیں، تو مصدر کی تعریف یہ ہے کہ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود کسی سے نہیں بنتا، جو خود کسی سے کسی کلمے سے نہیں بنتا، لیکن اس سے آگے دیگر کلمات بنتے ہیں. یعنی خود یہ کسی سے مشتق نہیں ہوتا، خود یہ کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں. اور اس کی پہچان صرفیوں نے ایک آسانی کے لیے یہ بھی لکھی کہ جب آپ مصدر کا ترجمہ کریں گے تو اردو ترجمہ کرتے وقت اس کے آخر میں نا کا لفظ آئے گا. جی ہاں، جیسے فار ایگزامپل آپ لیجئے سمعن. سمعن کا معنی کیا ہے؟ سننا. سمعن کا معنی کیا ہے؟ سننا. یہ مصدر ہے. آپ دیکھ لیجئے جب آپ نے اس کا ترجمہ کیا آخر میں نہ آیا. اچھا، اسی طریقے سے بقیہ جو مصدر کی تعریف میں نے آپ کو عرض کی. اب یہ سمعن یہ خود کسی سے نہیں بنا، یہ کسی کلمے سے نہیں بنا، مصدر کسی سے بنتا ہی نہیں ہے. ہاں، اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں، جیسے سمعن سے سامیہ بن گیا. جی ہاں، سمعن سے سامیہ بن گیا اور دیگر کلمات بنتے چلے جاتے ہیں. تو مصدر یہ وہ اسم ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے کلمات پھر
बन जाते हैं। अच्छा, फिर नंबर 2 पर हमारे सामने है मुश्तक। मुश्तक, मुश्तक की तारीफ क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज करूं। मुश्तक याद रखिए कि वो इस्म है जिसे मस्दर से बनाया जाए, वो इस्म जिसे मस्दर से बनाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो ये नासिरुन जो है ये यंसुरु के वास्ते से नसरुन मस्दर से बना है। अच्छा, युनसरु को हम लें तो युनसरु जो मंसूरुन है, सॉरी दूसरी मिसाल हम लें मंसूरुन, तो मंसूरुन ये जो इसमें मुश्तक है, इसमें मफूल, तो ये फिर युनसरु के वास्ते से नसरुन मस्दर से बना है। तो बहरहाल ये जो मुश्तक है, मुश्तक वो इसम है, वो कलिमा है कि जो जिससे दीगर कलिमात तो नहीं बनते लेकिन इसको मस्दर से बनाया जाता है। जी हाँ, मुश्तक वो इसम है जिसे मस्दर से बनाया जाए। जैसे कभी मैंने मिसालें आपको अर्ज की कि हमने नासिरुन को यनसुरु के वास्ते से नसरुन मस्दर से बनाया। अच्छा, तीसरी चीज है जामिद। तीसरी चीज है आज के सबक में हमारी जामिद। ये तीसरे पॉइंट के तहत जामिद क्या है? जामिद याद रखिए कि ये वो इस्म है कि जो ना खुद किसी कलिमे से बनता है ना इससे दीगर कलिमात बनते हैं। जी हाँ, जामिद वो इस्म है जिससे जो खुद ना किसी कलिमे से बनता है ना इससे आगे दीगर कलिमात बनते हैं। जैसे मुख्तलिफ आलाम वगैरह को आप ले लीजिए इसकी मिसालों में, बकरुन, अमरुन, ये इसमें जामिद है। ना ये खुद किसी कलिमे से बने और ना इनसे दीगर कलिमात बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जामिद है। यदि अगर हम इनको आसान लफ्जों में लेना चाहें तो यूं आप कह सकते हैं कि जामिद ये वो इस्म है जो ना किसी से फेज लेता है ना किसी को फेज देता है, ना खुद किसी से बनता है ना अपने से किसी को बनने देता है। और जो मुश्तक है ये मस्दर से ये फेज लेता है, देता नहीं, इससे आगे मजीद कलिमात नहीं बनते, लेकिन हाँ कि ये मस्दर से फेज लेता है, मस्दर से बनता है। और रहा जो मस्दर है तो मस्दर खुद तो किसी से नहीं बनता, खुद तो किसी से फैज नहीं लेता, अलबत्ता इससे आगे दीगर कलिमात बनते हैं और फैजियाब होते हैं। तो ये आज के सबक की हमारी तीसरी बात थी, आपने इसको ज़हन में रख लेना है, क्योंकि सीगे में हमने ये बताना होता है कि अगर वो इसम है तो वो इसम कौन सा है वो बताना होता है, उसको मेंशन करना होता है। बाज़ औक़ात वो मस्दर होता है, तो मस्दर की हमें पहचान होगी तो हम सीगे में मेंशन करेंगे कि ये मस्दर है। तो मसादिर के अंदर भी फिर खैर अगर बात की जाए तो सुलासी मुजर्रद के अबवाब के जो मसादिर हैं उनकी पहचान थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसके जो औज़ान हैं वो सिमाई हैं और कुछ हम मशहूर औज़ान उसके पढ़ते हैं और वो काफ़ी तादाद के अंदर हैं। जबकि जो सुलासी मज़ीद फी या दीगर जो अबवाब के मसादिर की पहचान है वो बनिस्बत सुलासी मुजर्रद के वो ज़रा आसान होती है, क्योंकि उनके महदूद मसादिर के औज़ान, अबवाब के जो हैं वो मखसूस मसादिर के औज़ान हैं। अच्छा, आइए अब हम चलते हैं आज की चौथी बात की तरफ। आज की हमारी चौथी बात है सुलासी मुजर्रद के अबवाब और उनकी अलामात। सुलासी मुजर्रद के अबवाब और उनकी अलामात, ये आज की हमारी चौथी बात है। पहले तो हम ये सुन लें, ये दोहरा लेते हैं कि सुलासी मुजर्रद के कुल अबवाब हैं कितने। सुलासी मुजर्रद के कुल अबवाब हैं कितने? तो 8 अबवाब हैं, दोहराते जाएं बेशक आप। नंबर 1 दाराबा यदरिबु, नंबर 2 नासारा यंसुरु, नंबर 3 समिआ यस्माउ, नंबर 4 फातहा यफ्तहु, नंबर 5 हासिबा यहसिबु और नंबर 6 कारुमा यकुरुम और नंबर 7 कादा यकादु और नंबर 8 फादिला यफदुल, फादिला यफदुल। तो ये सुलासी मुजर्रद के 8 अबवाब हैं और इनमें से भी जो फादिला यफदुल वाला बाब है वो आपको मालूम है कि
اور وہ ویسے ہی استعمال میں متروک ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور قادہ یا قادو بھی یہ نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتا ہے. تو ہم بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ٹوٹل 6 ابواب ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی عادت ہے، جن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اب ان ابواب کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ان 6 ابواب کو. اچھا، اب ان کی علامات کو بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کر لیتے ہیں. دارابا یدریبو باب کی علامت کیا ہے؟ اچھا، علامت کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے نا، کیونکہ جب کسی کلمے کا ہم نے صیغہ بیان کرنا ہے کہ وہ کلمہ صیغہ کون سا، آخر میں باب بتانا ہے. تو اب باب کی پہچان کس سے ہوگی؟ علامت سے. تو علامات کا معلوم ہونا یہ بڑا ضروری ہے. تو باب دارابا یدریبو کی علامت کیا ہے کہ ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین. دارابا ماضی مفتوح العین اور یدرب مضارع مکسور العین. اچھا جی، نمبر 2 پر ہے ناصرہ ینصر. علامت ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین. جی ہاں، ناصرہ ماضی مفتوح العین ہے، سواد دیکھ لیجئے، اس کا جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہے، اور ینصر جو مضارع ہے اس کا عین کلمہ مضموم ہے. تیسرا باب ہے سمع یسمع. سمع یسمع. تو سمع یہ ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین ہے. یہ جو 3 ابواب میں نے آپ کو عرض کیے، ان 3 ابواب کو بولتے ہیں ام الابواب. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ام الابواب. ام کا معنی اصل، یعنی ابواب میں اصل یہ ہے. اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو کیوں ام الابواب کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ صرفیوں نے کتابوں میں یہ لکھی کہ ان کو ام الابواب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل ابواب میں یہ ہے کہ ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکتیں مختلف. ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکتیں مختلف ہوں. تو آپ اگر ان 3 ابواب میں دیکھیں، دارابا یدریبو ماضی مضارع دونوں کی عین کلمے کی حرکتیں مختلف. اچھا، نمبر 2 پر ناصرہ ینصر کو آپ دیکھیں، ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمے کی حرکتیں مختلف. نمبر 3 پر آپ سمع یسمع کو دیکھیں تو ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکتیں مختلف. تو چونکہ یہ اپنی اصل پر ہیں کہ ابواب میں اصل یہ ہوتی ہے کہ ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکتیں مختلف ہوں، تو اسی لیے ان 3 ابواب کو ام الابواب کہا جاتا ہے. یہ معلوماتی بات بھی ذہن میں رکھیے. اچھا جی، مزید 3 ابواب اور بھی ہیں ثلاثی مجرد کے، ان کی ابھی علامات کو ہم شامل کر لیں. نمبر 4 پر آپ لے لیجئے فاتح یفتح. علامت کیا ہے؟ واضح بالکل، ماضی مفتوح العین اور مضارع بھی مفتوح العین. یعنی آپ اس کو شارٹ کٹ میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ لو، ماضی و مضارع دونوں مفتوح العین. فاتح یفتح. نمبر 5 پر جو باب ہے وہ ہے حاسبہ یحسب. حاسبہ یحسب، ماضی مکسور العین، مضارع بھی مکسور العین، یعنی ماضی و مضارع دونوں مکسور العین. نمبر 5 پر جو باب ہے وہ نمبر 6 پر جو باب ہے وہ ہے کاروما یکرم. نمبر 6 پر ہے کاروما یکرم. کاروما یعنی ماضی مضموم العین اور مضارع یہ بھی مضموم العین، یعنی ماضی و مضارع دونوں مضموم العین. تو یہ جو آخر میں 3 ابواب میں نے آپ کو عرض کیے، ہاں، یہ فاتح یفتح، حاسبہ یحسب اور کاروما یکرم، ان 3 ابواب کو فروع الابواب کہا جاتا ہے. صرف کتابوں میں نصاب الصرف میں بھی آپ دیکھیں گے تو فروع الابواب ان کو لکھا ہوا ہے. تو اس کی وجہ، جو پیچھے وجہ میں نے آپ کو عرض کی، اسی کے ساتھ وہ متعلق ہے. ان 3 ابواب کو، دارابا والے ابواب 3 ابواب کو جو ہیں وہ اصول ان کو ام الابواب کہتے تھے، کیونکہ ان کے ماضی اور مضارع دونوں کی حرکتیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن جو یہ 3 ابواب ہیں، حاسبہ یحسب، فاتح یفتح اور کاروما یکرم، ان میں ماضی اور مضارع دونوں کی عین کلمے کی حرکتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مختلف نہیں ہوتی. اس لیے ان کو فروع الابواب کہتے ہیں کہ یہ ان کی فرع ہے جو ابواب اصل ہیں. اچھا جی، پھر
یہ ہماری آج کے سبق کی چوتھی چیز تھی. آپ نے اس کو ذہن نشین امید ہے کہ کر لیا ہوگا, اس کی دہرائی آپ کی ہو گئی ہوگی. اور دورہ صرف کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان تعطیلات میں گھر بیٹھے بھی اپنے اسباق کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیچ رہیں, بالخصوص جو درجہ اولیٰ کے طلبہ ہیں اور دیگر درجات کے بھی جو طلبہ ہیں وہ اپنے صرف کی دہرائی کرتے رہیں. بڑے درجات کے طلبہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرکت کریں گے دورہ صرف میں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو سیکھ رہے ہیں اس طریقے سے دینی علوم وغیرہ وہ بھی دورہ صرف میں شرکت کریں گے تو فائدہ ہوگا کہ ان کے صرف کی جو اسباق کی وہ دہرائی ہوتی رہے گی, اور ضمناً بہت ساری معلومات کا خزانہ بھی امید ہے کہ آپ کے ہاتھ آئے گا. تو آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ جہاں یہ خود اس وقت جامعۃ المدینہ کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر اس وقت لائیو مجھے دیکھ اور سن رہے ہوں گے, آپ اس لنک کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور دیگر طلبہ بھی اور دیگر افراد بھی اس میں شریک ہوں اور علم دین کے پھول اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو سکیں. نمبر 5 پر آج جو بحث ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے افعال کی بحث. یعنی نمبر 5 پر آ جائے گی فعل ماضی کی بحث, نمبر 6 پر فعل مضارع کی بحث, نمبر 7 پر فعل نہیں کی بحث, نمبر 8 پر فعل امر کی بحث. ان 4 جو افعال کا میں نے آج انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے لیے, جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ ہم ان کی ابحاث کو شامل کریں گے. اگر آج یہ ابحاث کچھ پوری نہ ہو سکی تو ہم اس کو کل کے لیکچر میں شامل کر لیں گے. تو افعال کی بحث یہ بڑی اہم ہے کہ ہم صیغوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض صیغے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں, بعض کلمات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے. تو فعل ہے تو فعل کی تو مختلف اقسام ہیں, فعل ماضی بھی ہوتا ہے, مضارع بھی ہے, امر بھی ہے, اور بھی دیگر افعال کی اقسام ہیں. تو اس کلمے کا تعلق افعال کی اقسام میں سے کس قسم سے ہے یہ بھی معلوم ہونا بڑا ضروری ہے. تو سب سے پہلے آج جو ہم بحث شامل کریں گے افعال کے بحث میں وہ ہے فعل ماضی کی بحث. فعل ماضی کا پہلے تو معنی معلوم ہونا چاہیے. فعل ماضی کی تعریف ہم دہرا بھی لیتے ہیں. فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر دلالت کرے. جیسے فار ایگزامپل آپ فعل ماضی کی مثال لے لیجئے, ناصرہ, مدد کی اس ایک مرد نے. تو یہ فعل ماضی ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے. اسی طرح سے ما ناصرہ, نہیں مدد کی اس ایک مرد نے, تو یہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے. اچھا جی, تو فعل ماضی کی پہلے تو آپ نے یہ تعریف اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے. پھر فعل ماضی کے اندر بھی آپ کو پتہ بڑی تفصیل ہے. فعل ماضی کی کتنی اقسام ہیں ذرا دہرائیے. نمبر 1, کل 6 اقسام ہیں نا فعل ماضی کی. نمبر 1 فعل ماضی مطلق, نمبر 2 فعل ماضی قریب, نمبر 3 فعل ماضی بعید, نمبر 4 فعل ماضی احتمالی, نمبر 5 فعل ماضی تمنائی, اور نمبر 6 فعل ماضی استمراری. دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر لیجئے. فعل ماضی مطلق, فعل ماضی قریب, فعل ماضی بعید, فعل ماضی احتمالی, فعل ماضی تمنائی, اور فعل ماضی استمراری. یہ فعل ماضی کی 6 اقسام. اچھا, ان 6 اقسام میں بھی اگر آپ غور کریں, اگر آپ نے پڑھتے ہوئے غور کیا ہوگا تو زیادہ جو استعمال ہے وہ فعل ماضی مطلق کا. ان 6 اقسام میں جو زیادہ استعمال ہے وہ کس کا ہے؟ فعل ماضی مطلق کا. تو فعل ماضی مطلق کی اگر ہم تعریف کو اگر ذکر کریں تو فعل ماضی مطلق وہ ہے, ایک تم فعل ماضی کی تعریف اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ شامل رہے گی کہ وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے, اور مطلق ہے یعنی اس میں کوئی دور و نزدیکی کا یا دیگر اعتبارات وغیرہ اس میں نہیں ہوتے ہیں, تبھی ہم اس کو مطلق کہتے ہیں. یعنی کوئی ہم قرب کی قید کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتے, کوئی بود کی قید کے ساتھ ہم اس کو قرب یا بود کے معنی کے ساتھ ہم اس کو مقید نہیں کرتے. تو پہلے تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا, فعل ماضی مطلق جو ہے اس کی تعریف میں نے آپ کو عرض کر دی. فعل ماضی مطلق بنتا کیسے؟
فعل ماضی مطلق بنتا کیسے؟ فعل ماضی مطلق یہ بنتا ہے مصدر سے. جی ہاں، فعل ماضی مطلق یہ بنتا ہے مصدر سے. جیسے ہم مثال لے لیں، ضربا یہ فعل ماضی مطلق ہے اور یہ بنا کس سے؟ ضرب مصدر سے. کیسے بنا؟ کہ ہم نے جو ضرب سے اس طریقے سے بنایا کہ ہم نے آخر کو فتحہ دے دی، تنوین ہٹا دے، کیونکہ تنوین یہ علامت ہے اسم کی. تنوین ترنم کے علاوہ یاد رکھیے، ہاں تنوین ترنم تو یہ اسم پر بھی آ جاتی ہے، فعل پر بھی اور حرف پر بھی آ جاتی ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے. لیکن تنوین ترنم کے علاوہ جو تنوین کی اقسام ہوتی ہیں تو وہ تنوین علامت ہی اسم کی ہوتی ہے، یہ تنوین تمکن ہے. اچھا جی، تو یہ ضرب سے ہم نے ضربا کیسے بنایا کہ آخر میں لام کلمے پر ہم نے فتح دے دی اور عین کلمے پر ابواب کے مطابق تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ سکتی ہے. چونکہ اس کا تعلق باب ضربا یضرب سے تھا تو ہم نے اس کے عین کلمے کو فتح دے دیا، کیونکہ باب ضربا یضرب کی علامت آپ پڑھ کر آئے تھے کہ ماضی مفتوح العین. تو ہم چونکہ یہ کلمہ باب ضربا یضرب سے تعلق رکھتا ہے تو ہم نے اس کی علامت کے مطابق اس کے عین کلمے کو فتح دے دیا. تو یوں یہ ضرب سے ضربا بن گیا. آخر سے تنوین کو گرا کر فتح دے دی اور عین کلمے کو باب کے مطابق ہم نے فتح کی حرکت دے دی، تو یہ ضرب سے ضربا بن گیا. تو ضرب یہ مصدر تھا، جبکہ ضربا یہ فعل ماضی مطلق ہے. فعل ماضی مطلق کی بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ مختلف اس کی اقسام ہوتی ہیں. فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق منفی معروف، فعل ماضی مطلق منفی مجہول، 4 قسمیں اس کی آ جاتی ہیں. تو ان کی آپ دہرائی کر سکتے ہیں. اچھا جی، پھر آگے مزید آپ چلے جائیں فعل ماضی میں تو ماضی کی دوسری قسم آ جاتی ہے فعل ماضی قریب. تو اس کی تعریف واضح، فعل ماضی قریب یعنی وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں قریب میں ہی کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، قریب کے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے. جیسا کہ قد ناصارا، ابھی مدد کی اسے ایک مرد نے، یہ فعل ماضی قریب ہے. اور اس کا طریقہ کار بھی واضح ہے کہ یہ جو فعل ماضی قریب ہے یا اس کے بعد فعل ماضی بعید آئے گا، یہ فعل ماضی احتمالی ہے یا فعل ماضی تمنائی ہے، یہ ساری کی ساری جو اقسام ہیں یہ بنتی ہیں فعل ماضی مطلق سے. جی ہاں، ان کے جو صیغے ہیں یہ بنیں گے فعل ماضی مطلق سے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا. تو اب اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے فعل ماضی قریب کو بنانے کا کہ فعل ماضی مطلق کے شروع میں قد کا اضافہ کر دیں. فعل ماضی مطلق کے شروع میں قد کا اضافہ کر دیں. جیسے ناصارا یہ فعل ماضی مطلق تھا تو اس کے شروع میں قد کا اضافہ کر دیجئے، قد ناصارا، یہ بن جائے گا فعل ماضی قریب. اسی طریقے سے فعل ماضی بعید آ جائے گا، اگر آپ کانا کا اضافہ کر دیتے ہیں فعل ماضی مطلق سے پہلے تو یہ فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. چوتھے نمبر پر تھوڑے سے ہم جلدی سے اس کو دہرا لیتے ہیں. نمبر 4 پر آ جاتی ہے قسم فعل ماضی احتمالی، جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے میں شک پر دلالت کرتی ہے. یعنی وہ فعل ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے پر شک پر دلالت کرے، احتمالی. تو اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ فعل ماضی مطلق سے پہلے آپ لعلہ کا اضافہ کر دیں. لعلہ کے ساتھ پھر یا تو آپ کسی ضمیر منصوب کو آپ لے کر آئیں گے یا آپ اس میں ظاہر کو لے کر آئیں گے. اس کی وجہ بھی میں عرض کرتا ہوں. پہلے فعل ماضی تمنائی کو بھی ہم دہرا لیں. فعل ماضی تمنائی وہ بھی فعل ماضی مطلق ہی سے بنتی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کار بھی بڑا سمپل سا ہے کہ فعل ماضی مطلق سے پہلے لیتا کا اگر ہم اضافہ کر دیں، لیتا، تو وہ فعل ماضی تمنائی بن جائے. اچھا جی، اور اس کے اندر بھی وہی تفصیل آ جائے گی کہ لیتا کے بعد کسی اس میں ضمیر منصوب کا یا کسی اس میں ظاہر منصوب کا ہونا ضروری ہے. اچھا، یہ تو آپ نے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا
ابھی جو گفتگو میں نے آپ کو عرض کی کہ لعلہ کے بعد ضمیر منصوب کا ہونا ضروری ہے یا اس میں ظاہر منصوب کا، اسی طریقے سے لیتا کے بعد بھی اس میں ظاہر منصوب کا یا ضمیر منصوب کا ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہمارے طلبہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہونا ضروری ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ ایک بحث اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. تو یہ جو لیتا ہے، یہ جو لعلہ ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے تو ہے. تو حروف مشبہ بالفعل آپ کو پتہ ہے وہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. اب حروف مشبہ بالفعل کو اپنا اسم چاہیے ہوتا ہے، تو اب ہم لیتا دارابا تو نہیں کہہ سکتے. یعنی ہم ظاہر سی بات ہے دارابا کو تو لیتا کا اسم نہیں قرار دے سکتے، دارابا تو فعل ہے. تو لا محالہ ہمیں لیتا کے بعد کوئی ضمیر منصوب یا ہمیں کوئی اسم ظاہر منصوب لانا پڑے گا جس کو ہم لیتا کا یا لعلہ کا اسم بنا سکیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے. اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ضمیر منصوب کا ہونا ضروری ہے یا پھر اسم ظاہر منصوب کا ہونا ضروری ہے. چھٹے نمبر پر جو قسم ماضی کی آتی ہے وہ فعل ماضی استمراری ہے. کنٹینیو، لگاتار زمانے ماضی میں کسی کام کے ہونے پر یہ قسم دلالت کرتی ہے. اور اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے، تھوڑا سا مختلف ہے پچھلے والی اقسام سے. اس کو ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے اگر ہم کانا کا اضافہ کر دیں تو یہ فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. کنٹینیو زمانے ماضی میں کسی کام کے پائے جانے پر یہ فعل دلالت کرتا ہے. جیسا کہ ہم کہہ لیں کانا ینصرو، کانا ینصرو، یہ فعل ماضی استمراری ہے. تو بقیہ جس طریقے سے فعل ماضی مطلق کی میں نے 4 اقسام آپ کو عرض کی، اسی طریقے سے اس کی بھی یہ اقسام ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم چیز آج میں آپ طلبہ کرام سے اور دیگر افراد سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آج دورہ صرف میں، کہ فعل ماضی کے کل جو صیغے ہیں وہ ہیں 14. فعل ماضی کے کل صیغے کتنے ہیں؟ 14 جو ہم پڑھتے ہیں نصاب الصرف میں. بعض کتابوں میں کم بھی ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ صیغے ہیں وہ ان کو ایک شمار کر لیتے ہیں. تو ہم 14 صیغوں کو پیش نظر رکھ کر اگر بات کریں تو اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہاں پر کہ کون سا صیغہ کس صیغے سے بنتا ہے. جیسے اگر ہم دارابا والی گردان کو لیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دارابا کس سے بنا، دارابا یہ کس سے بنا، دارابو یہ کس سے بنا، دارابت یہ کس سے بنا، اور کیسے بنا، کیا اس کی تفصیل ہے، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. کچھ میں وضاحت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس کی. جیسے آپ دارابا کو لیجئے تو دارابا کے حوالے سے تو پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ دارابا کو ہم کس سے بناتے ہیں؟ مصدر سے. دارابا کو ہم بناتے ہیں مصدر سے. اچھا جی، بنانے کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا. نمبر 2 پر کون سا صیغہ ہے؟ دارابا، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. تو یہ جو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ کس سے بنے گا؟ یہ بنا ہے دارابا سے. جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، اس سے یہ بنا ہے. اور بنا کیسے کہ آخر میں جو الف تثنیہ کی علامت ہے اس کو ہم نے بڑھا دیا تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا. اچھا، بعض تھوڑی سی میں اور اس میں آپ کی ہو سکتا ہے بعض افراد کی معلومات میں اضافہ ہو، بعض کو آلریڈی آپ میں سے معلوم ہو. الف کی بھی تفصیل ہے. اس میں بھی صرفیوں کا اختلاف ہے کہ آیا یہ الف ہے کون سا الف ہے؟ کیا یہ الف صرف وہ ہے جو تثنیہ کی علامت ہے، یا یہ الف تثنیہ کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ ضمیر فاعل بھی ہے؟ تو 2 اقوال اس میں صرفیوں کے ملتے ہیں. بعض صرفی تو یہ کہتے ہیں، میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر دارابا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے آپ کو. تو اس الف کی میں بات کر رہا ہوں. اس الف، یہ جو آخر میں الف موجود ہے، تو اس الف کے بارے میں بعض صرفیوں کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ الف تثنیہ کی علامت ہے. یہ الف تثنیہ کی علامت ہے. اچھا، یہ ہمارے
کورس کا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے درجے کا، بلکہ میرے خیال سے پورا ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ اپنی آخری بات کو میں کلوز کر لوں. تو یہ بعض نے کہا کہ یہ الف تثنیہ کی علامت ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ الف تثنیہ کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ ضمیر فاعل بھی ہے. چلیں اپنی گفتگو آج دورہ صرف میں ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ پسند آیا ہوگا. کل بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے اسی وقت پر 12 سے 1 کے دوران دورہ صرف میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، اور اپنے کلاس فیلو کو اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.